میراث کی تعریف تو آپ کو معلوم ہے کہ میراث کب تقسیم کرتے ہیں؟ وصال کے بعد. یعنی ایک شخص فوت ہو گیا ہے، فوت ہو جانے کے بعد میراث تقسیم ہوگی. اگر آپ زندگی میں تقسیم کرتے ہیں تو وہ کیا ہوگا؟ ہدیہ. تو جب ہدیہ ہے تو ہدیہ میں کیا اصول ہے شریعت کا جو استحباب ہے وہ کیا ہے کہ برابر نہ ہو، برابر. اب میراث میں 3 چیزیں ہونا ضروری ہیں، ایک مورث، ایک وارث اور ایک طریقہ. تو ہر ایک کی اپنی شروط ہے، مورث کی الگ شروط ہیں اور وارث کی الگ شروط ہیں اور طریقہ کی الگ شروط ہیں. مورث کی شروط کیا ہے کہ تحقق موت مورث، کہ مورث جو ہے نا اس کی موت کا فیصلہ ہو جائے. اب یہ جو موت کا فیصلہ ہے یا تو حقیقی ہو یا کیا ہو، حکمی. حقیقی یا حکمی. کتاب کی طرف نہیں دیکھنا، آپ کو یاد ہو جائے گی. حقیقی کا مطلب کیا ہے کہ اعلان ہو گیا کہ فلاں بندہ فوت ہو گیا، تو لہٰذا یہ کیا ہے؟ حقیقی ہے کہ آپ نے دیکھا ہے، آپ کے سامنے اس کی روح قبض ہوئی ہے اور اس کو تدفین کیا گیا، سارا کچھ ہوا ہے. اور حکمی کیا ہے؟ ایک شخص غائب ہے یا ایک شخص پانی میں ڈوبا ہے، پتہ نہیں چلا کسی کو. اب اگر قاضی نے حکم صادر کر دیا کہ یہ شخص کیا ہو گیا ہے؟ فوت، تو یہ حکمی ہے. مطلب موت کا متحقق ہونا ضروری ہے، چاہے وہ حقیقی ہو چاہے وہ حکمی ہو. اس کے بعد وارث کی شروط ہے. وارث کی پہلی شرط کیا ہے کہ زندہ ہو. کیا ہو؟ زندہ. زندہ کا مطلب کیا ہے کہ جیسے ہی یہ مورث فوت ہوا ہے نا، اس کی موت کے وقت زندہ ہو. موت کے وقت زندہ ہو. اگر موت سے بعد 1 سیکنڈ کے بعد فوت ہوا ہے تب بھی اس کو میراث ملے گی. شرط کیا ہے کہ مورث کی موت کے وقت زندہ ہو، وارث زندہ ہو، اور اس میں کوئی موانع ارث بھی نہ پایا جائے. موانع ارث کیا ہے؟ 3. موانع ارث 3 ہے. پہلا کیا ہے؟ یہ متفقن علیہ، مختلف فی تو اور بھی ہیں. متفقن علیہ پہلا کیا ہے؟ قتل، کہ اگر وارث نے مورث کو قتل کیا ہے تو پھر میراث میں حصہ نہیں ملے گا. دوسرا کیا ہے؟ الرق. کیا ہے؟ الرق یعنی غلام، وہ بھی ہوگا تو وہ وارث ہوگا، نہیں ہوگا یعنی. اور تیسرا کیا ہے؟ اختلاف الدین، یعنی اگر مسلمان ہے اور دوسرا غیر مسلم ہے تو اس صورت میں بھی میراث نہیں. یہ تو مسئلہ متفقن علیہ ہے کہ اگر فوت ہو جانے والا کون ہے؟ کافر، اور زندہ کون ہے؟ مسلم. اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ کیا وہ میراث لے گا یا نہیں لے گا. لیکن اتفاق کس میں ہے؟ عکس میں. عکس کیسے ہوگا کہ اگر مورث کیا ہو؟ مسلمان ہو، یعنی فوت ہو جانے والا شخص کیا ہو؟ مسلمان، اور زندہ جو ہے وارث وہ کیا ہو؟ کافر. تو اس صورت میں کافر کو میراث. یہ مسئلہ کیا ہے؟ متفقن علیہ ہے. متفقن علیہ. مختلف فی کب ہے؟ جب جو مورث ہے یعنی جو فوت ہو جانے والا شخص ہے جس کی میراث تقسیم ہونی ہے وہ کیا ہو؟ کافر. وارث کیا ہو؟ جو زندہ ہے وہ مسلمان. اس میں اختلاف ہے کہ کیا اس کو میراث ملے گی یا نہیں ملے گی. احناف کے ہاں نہیں ملے گی، باقی کہتے ہیں کہ ملے گی، کیونکہ الاسلام یعلو ولا یعلی، کہ جب ہم مسلمان کو کافر میں اس کے طریقہ میں حصہ دیں گے تو مسلمان کو قوت ملے گی، طاقت ملے گی. تو لہذا دوسری شرط کیا ہوئی کہ موانع ارث اس میں نہ پائے جائیں. اور موانع ارث کتنے ہیں میراث میں؟ متفقون علیہ 3. اور میراث کے لیے تیسری چیز کا ہونا کیا ضروری ہے؟ طریقہ. طریقہ کے لیے کیا شرطیں ہیں کہ سب سے پہلے اس کی تجہیز، تدفین وغیرہ کا خرچہ سب پورا ہوگا. پھر کیا ہے؟ اس کا دین وغیرہ، قرضہ وغیرہ ادا کیا جائے گا. اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد کیا ہوگا؟ نہیں، اس کے بعد اس کی وصیت ہے. اس کی وصیت ہے. اگر پورا سال اجازت نہ بھی دے تب بھی ثلث میں اس کی وصیت کو نافذ کیا جائے گا. وصیت کو نافذ کیا، اور لیکن وصیت دین کے بعد ہے. ترتیب کیا ہے؟ تجہیز و تکفین، اس کے بعد کیا ہے؟ دین ہے یعنی قرض ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ وصیت ہے. وصیت کے بعد اگر بچتا ہے تو کیا ہوگا؟ اب میراث تقسیم ہوگی. اب کیا ہوگی؟ میراث تقسیم. تو طریقہ کے لیے کیا شروط ہے کہ تجہیز، تکفین، تدفین اور
قرض اور وصیت کے بعد اگر مال بچے گا تو تب تقسیم ہوگا. قرض میں حق مہر بھی آ جائے گا. اگر اس نے اپنی وائف کو حق مہر نہیں دیا تو پہلے وائف کو حق مہر دیا جائے گا. یعنی اس کے ورثاء یہ نہیں کہیں گے کہ اب تجھے کوئی حق مہر نہیں ملے گا, وہ فوت ہو گیا جی اب ہمارا حق ہے. نہیں, حق مہر کس کے قائم مقام ہے؟ دین کے, قرض کے. تو جب حق مہر دین یعنی قرض کے قائم مقام ہے تو اس کو پہلے ادا کیا جاتا ہے. اب آپ کو خلاصہ سمجھ آ گیا. یعنی شروط المیراث, شروط المیراث کیا ہے؟ موت المورث, حیات الوارث اور وجود الطریقہ, وجود الطریقہ. اس کے بعد موانع المیراث کیا ہے؟ 3. موانع المیراث 3 ہے. وہ کیا ہے؟ پہلا متفق علیہ جو ہے قتل, رق اور اختلاف الدین, یعنی دین میں فرق ہو, ایک مسلمان اور دوسرا کافر ہو. یہ موانع الارث, اگر یہ پائے گئے تو میراث نہیں ملے گی. اس کے بعد کیا ہے؟ میراث میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک کو کہتے ہیں اصحاب الفروض اور ایک کو کیا کہتے ہیں؟ اصحاب العصبہ. اصحاب الفروض سے کیا مراد ہے؟ جن کا نصیب, حصہ میراث میں محدد ہو, مقدر ہو, یعنی مقرر ہو قرآن اور حدیث میں. قرآن اور حدیث میں یعنی قرآن میں ساری میراث بیان کر دی گئی ہے. یعنی جن کا نصیب مقرر اور محدد ہے شریعت میں, ان کو کیا کہیں گے؟ اصحاب الفروض. فرض سے کیا مراد ہوتی ہے؟ تقدیر یعنی مقدر ہونا. اور اصحاب العصبہ کیا ہیں؟ یعنی کل من لم یکن لہ نصیب مقدر, کہ ہر وہ شخص جس کا نصیب مقدر نہیں ہے, جس کا نصیب, اس کو کیا کہتے ہیں؟ اصحاب العصبہ. سمجھ آ گیا بات کو؟ اصحاب الفروض جن کا نصیب مقدر ہو, یعنی کل من لہ نصیب مقدر فی الشریعۃ اسلامیہ. اور اصحاب العصبہ کون ہو گئے؟ کل من لم یکن لہ نصیب مقدر فی الشریعۃ الاسلامیہ. تیسری ایک اور قسم ہے, وہ کون ہے؟ اصحاب العصبہ مع اصحاب الفروض, کہ وہ عصبہ بھی ہوں گے اور اصحاب فروض میں سے بھی ہوں گے. سمجھ آئی؟ یعنی ایک وہ لوگ ہیں جو صرف اصحاب فروض ہیں, ایک وہ لوگ ہیں جو صرف اصحاب عصبہ ہیں. یعنی ایک وہ لوگ ہیں جن کو صرف محدد نصیب ملے گا, باقی نہیں ملے گا. عصبہ کا مطلب سمجھتے ہیں کہ باقی. اور کچھ وہ لوگ ہیں جن کو صرف باقی ملے گا, مقدر نصیب نہیں ہے. نہیں, محجوب بعد میں. تیسری قسم کون سی ہے؟ کہ باقی بھی ملتا ہے اور مقدر نصیب بھی ملتا ہے. جیسے اب اور جد, اب اور جد. اب اور جد میں کیا ہوتا ہے؟ یعنی یہ اصحاب العصبہ بھی ہیں اور اصحاب الفروض بھی ہیں. یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو عصبہ کے طور پہ بھی ملتا ہے بعض حالات میں, اور بعض حالات میں عصبہ اور فروض کے طور پہ بھی ملتا ہے. مثلا اگر صرف فروع الورثہ میں, چلیں یہ بعد میں بات, فروع الورثہ میں مثلا فروع الورثہ سے کیا مراد ہے؟ بنوہ, یعنی ایک شخص فوت ہوا ہے, اس کے جو بیٹے بیٹی ہیں اس کو کیا کہیں گے؟ فروع الورثہ. اگر ان فروع الورثہ میں صرف کیا ہے؟ بنات, ابن نہیں ہے, صرف کیا ہے؟ بنات. تو باپ کو کتنا ملے گا؟ والد کو سدس اور زائد باقی, یعنی سدس اور باقی, سدس اور. اب دیکھیں اس میں باپ جو ہے اصحاب فروض میں سے بھی ہے اور اصحاب عصبہ, یعنی ایک ہی ٹائم میں عصبہ بھی لے رہا ہے اور نصیب محدر بھی لے رہا ہے. اب مانا سمجھ آ گیا کہ جو ورثاء ہیں اس کی کتنی اقسام ہیں؟ ثلاثہ. پہلی کون ہے؟ اصحاب الفروض. دوسری کون ہے؟ اصحاب العصبہ فقط. تیسری کون ہے؟ اصحاب الفروض والعصبہ معا. صحیح ہو گیا. اس کے بعد کیا ہے؟ وارثون کی کتنی تعداد ہے؟ وارثون کی یعنی جو لوگ میراث میں حصے دار بنتے ہیں ان کی کتنی ہے تعداد؟ الاغلب یعنی جو میراث کے وقت زیادہ تر موجود ہوتے ہیں وہ تعداد بنتے ہیں 25. لیکن اس میں بھی ٹوٹل کتنے بنے؟ 25. اس میں سے 15 کتنے ہوئے؟ یعنی 15 رجال مرد, اور 10 کتنے ہوئے؟ نسوہ یعنی عورتیں. اور اس کو یہ بھی بولتے ہیں کہ مرد کتنے ہوئے اجمالاً
اجمالن یہ ہے تفصیلاً 15 تفصیلاً 15 ہیں مرد یعنی 15 تفصیلاً یعنی مفصل ہوں تو 15 ہیں اور اجمالاً ہوں تو کتنے ہیں 10 یعنی اجمالاً اگر کوئی پوچھے تو 10 اور اجمالاً عورتیں کتنی ہوں گی 7 یعنی اجمالاً 7 نسوہ اور اجمالاً 10 رجال مانا سمجھ آگے یعنی ایک ہے وارثون کی تعداد تفصیلاً ایک ہے اجمالاً تفصیلاً کتنے ہوئے 25 ٹوٹل اور اجمالاً کتنے ہوئے 10 اور 7 17 آپ کیا کہیں گے کہ وارثون کی جو تعداد ہے اجمالاً کتنی ہوئی 17 تفصیلاً کتنی ہوئی 25 لیکن یہ تعداد ہے اغلبیت کے اعتبار سے یعنی اکثر یہی ہوتا ہے یہ ہو گیا اب آپ کو سمجھ کہ وارثون کتنے ہیں رجال کتنے ہیں اور نسوہ کتنی ہیں یعنی عورتیں کتنی ہیں اور مرد کتنے ہیں اجمالاً کتنے ہیں اور تفصیلاً کتنے ہیں صحیح ہو گیا ایک چیز ہم نے نہیں پڑھی سبب المیراث کیا ہے سبب المیراث کیا ہے 3 ہے یعنی وہ کون سے سبب ہیں جن کی وجہ سے میراث ملے گی جن کی وجہ سے 3 سبب ہیں پہلا سبب کیا ہے زوجیہ نکاح یعنی زوجیہ مطلب نکاح کہ دونوں میں نکاح کا رشتہ قائم ہو نکاح کا رشتہ قائم ہو اب نکاح جب عدت میں ہے تو رشتہ تو قائم ہے نا دوسرا سبب کیا ہے قرابہ اور قرابہ کو نسب بھی کہتے ہیں یعنی قرابہ اور نسب کا تعلق قائم ہو یعنی نسبی طور پہ کوئی نہ کوئی اس کا تعلق ہو ایسے ہے یا نہیں اس کے بعد کیا ہے الولا یعنی غلام کو آزاد کرنا العتق اگر ایک سید نے آقا نے غلام آزاد کیا ہوا وہ فوت ہو جاتا ہے تو عتق پایا گیا نا تو عتق کی وجہ سے اس کو میراث ملے گی اگر اس غلام کا کوئی اور رشتہ دار نہیں ہے جیسے ہم نے ایک ترتیب بیان کیا کہ کیسے کیسے وہ رشتہ دار بنیں گے جیسے ہم نے کہا سب سے پہلے کون ہے اصحاب الفروض کے بعد کون ہے اصحاب العصبہ کے بعد کون ہے اگر عصبہ نہیں ہے تو رد یعنی اصحاب الرد اس طرح اس کی آگے ترتیب چلے گی اگر کوئی بھی نہیں ہے ان میں یعنی نہ تو زوجیت والے ہیں نہ ہی قرابہ والے ہیں نہ ہی اصحاب العصبہ ہیں تو پھر کن کو ملے گا ذوی الارحام کو یعنی ذوی الارحام ہر وہ چیز ہے جس کا تعلق قرابت کے ساتھ ہے لیکن وہ میراث میں نہیں آتا جس کا نصیب میراث میں نہیں آتا نہ ہی وہ اصحاب اسما میں سے ہے اور نہ ہی وہ اصحاب فروض میں سے ہے ان کو کیا کہیں گے ذوی الارحام یہ معنی سمجھ آ گیا اب میراث میں جو نصیب ہے فروض کے وہ کون کون سے ہیں نمبر 1 نصف اب یاد رکھیے میراث میں جو نصیب ہیں کتنے ہیں نمبر 1 نصف نمبر 2 ربع نمبر 3 ثلثین نمبر 3 ثلثین نمبر 4 ثلث نمبر 4 ثلث نمبر 5 سدس نمبر 5 سدس یہ میراث کے نصیب چلتے ہیں یعنی نصف ہے ربع ہے ثلثین ہے اور سمن ہے ثلث ہے سدس ہے اور باقی یہ تو باقی تو الگ چلیں گے اب ایک اور میراث میں قاعدہ یاد رکھیں جتنے رجال ہیں ہم نے جتنے رجال پڑھے ہیں اگر آپ کے سامنے میراث میں کوئی مثال آ جائے اس میں رجال ہوں جتنے رجال ہیں سب کیا لیتے ہیں باقی یعنی وہ اصحاب اسبا میں سے ہیں سب رجال سوائے کتنے لوگوں کے 3 اللہ مفتال نمبر 1 زوج نمبر 2 اخ لیوم اسبا نہیں ہے نمبر 3 اب یا دادا یا جد بعض حالات میں تو اب ہم نے کیا قاعدہ کلیہ پڑھا کہ میراث میں جتنے رجال ہیں ان کا نصیب اسبا ہے سوائے 3 کے ایوہ اللہ مفتال یاد رہے گا ایک اور کلیہ آپ کو بتاتا ہوں یہ ذہن میں بٹھائیں آپ نے دوسرے ہمیشہ میراث میں رہیں گے 3 لوگ اصحاب فروض میں سے ہوں گے باقی جتنے رجال ہیں وہ کیا ہوں گے
میراث میں اللہ مفتال نسواں جتنی ہیں وہ کیا ہوں گی؟ اگر جو ہے اصحاب فروض میں سے مفت ہے جتنی نسواں میراث میں جتنی کیا ہے اصحاب فروض میں سے سوائے تین حالتوں کے سوائے تین حالتوں کے پہلی المعتقہ یعنی اگر آزاد کرنے والی عورت ہے اس کو کیا ملے گا؟ عصبہ. اسی طرح بنات اگر ابنا کے ساتھ آ جائیں بنات یعنی بیٹیاں بیٹوں کے ساتھ آ جائیں تو کیا ہوگا؟ للذکر مثل حظ عصبہ کریں گے پھر اس کو اس طرح تقسیم کریں گے. تیسری حالت کیا ہے؟ تیسری حالت اخوات یعنی بہنیں یعنی جو شخص فوت ہوا ہے اس کی بہنیں اس کی بیٹیوں کے ساتھ آ جائیں لیکن اس کے بیٹے نہ ہوں یعنی بہنیں ہیں اور بیٹیاں ہیں تو اس صورت میں بھی عورتیں کیا ہوں گی؟ عصبہ کون بنے گی؟ اخوات بنے گی. عصبہ کون بنے گی؟ اخوات. اب یہ کلیئر ہو گیا فارمولا؟ آپ ریکارڈنگ کر رہے ہیں نا اس میں تاکہ بعد میں سن سکیں. یعنی اس میں ہم نے کہا رجال سب کیا لیں گے؟ رجال سب کیا لیں گے؟ باقی اللہ مفتال سوائے کتنے لوگوں کے؟ تین کے. زوج اخلی اور اب یا جد. اس کے بعد ہم نے کہا نسواں سب کیا لیں گی؟ نصیب محدد مقدر سوائے تین حالتوں کے. ایک موتی کا عورت جس نے اپنا غلام آزاد کیا اگر وہ عورت ہے. دوسرا بنات مع الابنا بنات مع الابنا یعنی بیٹیوں کے ساتھ بیٹے موجود ہوں تو یہ بیٹیاں جو ہیں اب محدد نصیب نہیں لیں گی بلکہ اسبا بنیں گی اور للذکر مثل حظ الانثیین. اور تیسری حالت کیا ہے؟ اخوات مع البنات. اخوات مع البنات اس میں کیا ہوگا؟ اخوات عصبہ اور بنات نصیب محدد. اوکے اللہ اکبر. یہ بات کو یاد رہنا چاہیے. اب ہیں شروط. نقشہ بناتے ہیں. ہاں کاپی لیں.